نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری پیاری عزیز بہن بھائیو، آج جو ہمارا بیان کا عنوان ہے وہ ہے امام بخاری علم و اخلاص کی مثال تھے۔ آج میں آپ کو ایک ایسی عظیم ہستی کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں جن کا نام آتے ہی ایمان کی حرارت دل میں پیدا ہو جاتی ہے اور جن کی خدمت دین کو امت مسلمہ کبھی نہیں بھول سکتی، اور وہ ہے امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ، جو دنیا میں امام محدثین کے قلب سے مشہور ہیں۔ امام بخاری 1904 ہجری میں بخارا میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد ایک نیک اور متقی عالم دین تھے، لیکن آپ بچپن میں ہی یتیم ہو گئے۔ بچپن میں آپ کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی اور آپ کی ماں نے اللہ سے روتے ہوئے دعا کی تو اللہ نے خواب میں خوشخبری سنا دی کہ آپ کی دعا قبول ہو گئی۔ صبح جب آنکھ کھلی تو بیٹے کی بینائی واپس آ چکی تھی۔ یہ تھے امام بخاری۔ امام بخاری نے کم عمری میں قرآن پاک حفظ کر لیا اور پھر حدیث رسول کی تلاش میں دنیا کے مختلف شہروں کا سفر کیا۔ آپ نے 1,00,000 سے زائد حدیث زبانی یاد کی۔ روایات میں ہے کہ جب حدیث لکھنے بیٹھتے تو پہلے غسل کر کے پھر 2 رکعت نفل پڑھ کر دعا مانگتے اور پھر قلم اٹھاتے۔ آپ کا سب سے مشہور کارنامہ صحیح بخاری، جو قرآن کے بعد سب سے صحیح اور معتبر کتاب ہے۔ اس میں آپ نے ہر ایک حدیث کو انتہائی تحقیق، دعا اور اخلاص کے ساتھ درج کیا۔ ایک دن امام بخاری نے فیصلہ کیا کہ نشاپور میں جا کر مدرسہ بناؤں۔ امام مسلم آپ کے شاگرد تھے جنہوں نے مسلم شریف لکھی۔ وہ فرماتے جب نشاپور میں امام بخاری آئے تو اتنا بڑا استقبال کیا کہ میں نے اتنا بڑا استقبال کبھی نہیں دیکھا، اور امام بخاری نے وہاں مدرسہ بنایا۔ ہزاروں طالب علم آنے لگے۔ امام بخاری کے خلاف پھر سازشیں ہونے لگی۔ اس ہستی کی بات کر رہی ہوں جس نے قرآن پاک کے بعد وہ کتاب لکھی جسے امت نے سب سے صحیح کتاب بیان کی۔ امام بخاری کے خلاف لوگ اتنے ہوئے کہ بادشاہ کو جا کر شکایت کی کہ بادشاہ نے کہا آج کے بعد امام بخاری کے مدرسے کوئی حدیث پڑھنے نہیں جائے گا۔ امام مسلم کہتے ہیں کہ اتنا بڑا استقبال میں نے کبھی نہیں دیکھا، اور وہ منظر بھی میں نے دیکھا کہ امام بخاری پڑھانے والے اور میں اکیلا پڑھنے والا تھا۔ امام بخاری نے ارادہ کیا کہ میں نشاپور چھوڑ کر بخارا میں چلا جاؤں، اپنے شہر۔ تو سنو میری عزیز بہن بھائیو، یہ وہ بندہ ہے جسے میرے نبی نے فرمایا اسے میرا سلام کہنا۔ امام بخاری نے پھر مدرسہ تعمیر کروایا، پھر قرآن شروع کیا۔ یہ وہ شخص ہیں جسے شیخ ابو زید کہتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ حضور نے فرمایا، میرے نبی نے فرمایا کب تک شافعی کی کتابیں پڑھتے رہو گے، میری کتاب کیوں نہیں پڑھتے؟ تو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں صدقے جاؤں، قربان جاؤں، آپ کی کتاب کون سی ہے؟ فرمایا بخاری شریف، وہ میری کتاب ہے، وہ پڑھا کرو۔ تو امام بخاری بخارا آئے تو اپنے شہر سے بھی، تو اس کے شہر والوں نے کہا کہ یہاں سے چلے جاؤ۔ جب امام بخاری نے بخارا چھوڑا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، تو ارادہ کیا کہ سمرقند جا کے ڈیرا لگاتا ہوں، حضور کی حدیثیں تو پڑھنی سنانی ہیں۔ تو نہ دیکھو میری عزیز بہن بھائیو، بڑی تکلیف ہوتی تھی، دیندار لوگوں کو بڑی تکلیف سے گزرنا پڑا، تو وہ کیا اپنے بھی شکایت کرتے، اپنے ہی پیچھے ہونے لگتے ہیں۔ ایک دفعہ ایک عالم نے کہا کسی ماں کے بیٹے نے ماں کو تانا دیا تو ماں رو پڑی، کہنے لگی بیٹا تو میرا اپنا ہے، یہ اپنے بات کرتے ہیں اور یہ کانوں سے ٹکرا کر نہیں گزرتی، یہ دل میں تیزاب کی طرح لگتی ہے اور یہ سوئی کی طرح لگتی ہے۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ میں بخارا سے روتے ہوئے نکلا، سمرقند جانے لگا تو لوگوں نے کہا دیکھو اس کے اپنوں نے بھی انہیں نہیں رکھا، دیکھو کیا حال ہے، اور راستے میں ایک چھوٹی سی بستی تھی تو وہاں میں رک گیا۔ اور سنو میری عزیز بہن بھائیو، اس ہستی کی بات کر رہی ہوں جو اس امت کو سب سے پہلے قیمتی کتاب دے گیا۔ امام بخاری اس بستی میں تھے، 62 سال عمر، سفید داڑھی، رو پڑے اور کہنے لگے یا اللہ، میں نے ساری زندگی تیرے نبی کی حدیثیں جمع کی، اے اللہ تیری زمین بڑی وسیع ہے، یہ بخاری پر تنگ ہو گئی، میرے اوپر رحم کر۔ امام بخاری نے دوپہر کو دعا مانگی اور شام کو بیمار ہو گئے اور رات کو ان کا انتقال ہو گیا۔ تو ایک رات کسی نے خواب دیکھا کہ نبی پاک صحابہ کے ساتھ کھڑے ہیں کسی کے انتظار کے لیے، تو آپ نے فرمایا کس کے انتظار میں کھڑے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا بخاری آ رہا ہے۔ دنیا والے بھول گئے، جس کی بندہ نوکری کرے وہ کیسے بھول سکتا ہے؟ میری عزیز بہن بھائیو، کبھی بھی دین کے لیے کچھ کرو تو بندوں سے نیکی کی امید نہ رکھنا، اگر آپ کو اجر لینا ہے تو اللہ عطا کرے گا۔ وہ شخص کہتا ہے میں نے صبح اٹھ کر دیکھا کہ مجھے جس وقت حضور کی زیارت ہوئی حضرت امام بخاری کا انتقال ہو چکا ہے، لوگوں نے آپ کو دفن کیا، قبر کی مٹی سے خوشبو آنے لگی۔ تو امام بخاری کی زندگی ہمیں یہ سکھا دی ہے کہ علم کے ساتھ اخلاص عمل ضروری ہے۔
محنت، صبر اور دعا سے ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے۔ اگر ہم اپنی نیت کو اللہ کے لیے خالص کر لیں تو اللہ ہمیں دین اور دنیا دونوں میں کامیابی عطا کر سکتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں امام بخاری کی محبت عطا فرما، ان کی محنت سے سبق لینے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں دین کی خدمت کے قابل بنا۔ آمین یا رب العالمین۔